سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلمہ وینابیع الحکمہ ابو القاسم محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی خالق بشر من الطین، صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز، زیادہ آواز اس کی کر دیجئے گا، مل کے صلوات بلند آواز سے پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں اس بارگاہ کے بانیان کے عزت میں، بخت میں، معرفت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ جو مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پاک سیدہ جنت امام حسین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ بسم اللہ جی۔ قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن 1400 سال ہو گئے ہیں زمین پہ نازل ہوئے بے سے قرآن شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پہ ختم ہو جاتا ہے۔ بے سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ کی بے سے، والناس کی سین پہ ختم ہو جاتا ہے۔ بے اور سین کو ملاؤ تو بنتا ہے بس، بے سے شروع سین پہ ختم، بے اور سین کو ملاؤ تو بنتا ہے بس۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ سفر بھائی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ آدم کے نالائق بچوں، میں نے جتنا علی بتانا تھا بتا دیا، اب بس۔ کیا بات ہے یار، جو ہاتھ ہے حیدریہ، مہربانی مہربانی تھوڑا سا میرا زیادہ ساتھ دیجیے گا، میرا گلا بالکل خراب ہے، آپ کی محبت ہی بڑھائے گی مجھے، مہربانی مہربانی۔ یقین مانو فون بھی نہیں سنا جا رہا تھا، اتنا گلا خراب ہے، لیکن اگر آپ میرا ساتھ دیں پاک سیدہ کرم فرمائے گی۔ بے اور سین بس، یعنی کہ جتنا میں نے علی بتانا تھا بتا دیا، اب بس۔ قرآن جھوم جھوم کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، قرآن صرف تلاوتوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن ہدایتوں کے لیے نازل ہوا۔ بسم اللہ۔ ایک مختصر سی آیت دوران خطبہ تلاوت کی ہے۔ قبلہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی وقت کا وجود نہ تھا۔ مہربانی مہربانی بھائی، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی وقت کا وجود نہ تھا۔ ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ کا اپنے ملائکہ کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے میرے ملائکہ انی خالق بشر من الطین، میرے ملائکہ میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں، میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ سب ملائکہ نے یک زباں ہو کے کہا تو ازلی اور ابدی کاریگر ہے، تیرے سامنے چون چرا کب کیسے کرنے والا کافر اور مشرک ہوتا ہے، اگر تیری مشیت میں ہے تو پھر بنا بشر۔ 63 والوں، اللہ نے کرم پور والوں، اللہ نے مٹی سے حاجی صاحب بشر بنایا ضرور ہے، لیکن اس نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے۔ کیا بات ہے، جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں یہ نہ محتاج ہو کسی کے، جس ہاتھ کا مالک علی اونچا ہے دریا۔ مہربانی، اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ بیش اور جب شیطان حضرت آدم بن گئے، اللہ نے ملائکہ سے دوسرا حکم دیا کہ جب روح سے کچھ روح اس میں داخل کرو فوراً اسے سجدہ کرنا، فوراً اسے سجدہ کرنا۔ مذہب جعفریہ کے بچے بھی جانتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، توحید ناراض ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ سب فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جاگنا جتنے حسین کے ماتم میں بیٹھے، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے کہا نکل میری بارگاہ سے، لعنتی ہو گیا ہے، رجیم ہو گیا ہے،
اتنے سجدے شیطان ابلیس کرتا تھا کہ چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے. میں نے کہا میرا اللہ اتنے سجدے تیرے اس نے کیا ہے کہ اس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے, کیا ہو گیا اگر ایک آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اس طرح ذلیل کر کے اپنی بارگاہ سے کیوں نکال رہا ہے؟ تیرے تو اتنے سجدے کرتا ہے کہ چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا ہے, کیا ہوا اگر آدم کو نہیں سجدہ کیا اس طرح ذلیل کر کے اپنی بارگاہ سے کیوں نکال رہا ہے؟ آواز قدرت ہے, کیا فائدہ مجھے چھکنے کا, میری حجت پہ تو شک کر رہا ہے. یار یہ ہاتھ نہ ہوتا ہے جو حیدری مہربانی پاک سیدہ خیرات عطا فرمائے, آپ سلامت رہے. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا, میری حجت پہ تو شک کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اسے خلیفہ بنانے لگا, انی جائل ارض فی الخلیفہ, زمین پہ خلیفہ بنانے لگا. پتہ چلا خلیفہ اللہ بناتا ہے. اور قبلہ جو خلیفہ ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہی نہیں لفظ خلیفہ کا, خلیفہ بمانی خلیفہ ہی لیا گیا. فارسی والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اصل کی جگہ پر بیٹھ کر اس جیسے کام کرے. کیا بات ہے یار, مہربانی مہربانی بھائی مہربانی. خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اصل کی جگہ پر بیٹھ کر اس جیسے کام کرے. ویڈیو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, 5 لاکھ روپے حاجی صاحب انعام دوں گا, بچوں سمیت اس مولوی کے گھر جا کے نوکری کروں گا جو سوائے میرے مرشد علی کے. یہ بات ذہن میں رہے کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اصل کی جگہ پر بیٹھے اور اس جیسے کام کرے. 5 لاکھ روپے اس بندے کو انعام دوں گا جو سوائے میرے مرشد علی کے دوسرا بندہ تو دکھائے جو مسند مصطفیٰ پہ بیٹھا ہو. مہربانی مہربانی, جو میرے مرشد علی کے سوا مسند مصطفیٰ پہ بیٹھا ہو. یہ بات اہل سنت کی جتنی کتابیں کو پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنے بیان میں کیا کہ سرکار مصطفیٰ کے بعد جب پہلے صاحب آئے انہوں نے احترام مصطفیٰ میں مسند مصطفیٰ کو چھوڑا. توجہ ہے, احترام مصطفیٰ میں مسند مصطفیٰ کو چھوڑا, دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. جب دوسرے صاحب کی باری آئی انہوں نے پہلی دونوں سیڑھیوں کو چھوڑا, منبر کی تیسری سیڑھی پہ بیٹھے. جب تیسرے صاحب کی باری آئی انہوں نے پہلی تینوں سیڑھیوں کو چھوڑا, چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے. اللہ کرے اس بات کی قیمت دعا مجمع میں 5 بندے دے ایسے کہ جیسے بنتا ہے حق. یا آپ میں سے کوئی پڑھ رہا ہوتا, میں یہاں پہ بیٹھ کے سنتا, پھر پتہ چلتا کہ اس جملے کی قیمت دعا کتنی بنتی ہے. چوتھے صاحب کی جب باری, تیسرے صاحب کی جب باری آئی انہوں نے پہلی تینوں سیڑھیوں کو چھوڑا, چوتھی سیڑھی پہ نظر بھائی بیٹھے. منبر کی سیڑھیاں بھی 4 ہوتی ہیں کیونکہ منبر کے وارث بھی 4 ہیں, 5ویں پردہ دار ہے. کیا بات ہے بھائی, مہربانی مہربانی نصیب بھائی. منبر کے وارث بھی 4 ہیں, 5ویں پردہ دار ہے. منبر کی سیڑھیاں ہوتی ہے 4, سیڑھیاں ہو گئی ختم, باری آ گئی علی کی, باری آ گئی میرے مرشد علی کی. خود مولا علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ میری بیعت کے دن اتنا رش تھا مسجد نبوی میں کہ میرے حسنین زخمی ہو گئے. پوچھا کہ مولا اتنا رش کیوں تھا؟ مولا فرماتے ہیں مدینہ کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ منبر کی سیڑھیاں ہو گئی ہیں ختم. بولتے ہیں یار مہربانی کرنا, منبر کی سیڑھیاں ہو گئی ہیں ختم. علی کہیں دائیں بائیں کھڑا ہو کر خطبہ دے کے بیعت لے کے اپنے گھر کو چلا جائے گا. علی فرماتے ہیں بڑا غیرت مند معاشرہ تھا عرب کا, داماد بارے میں نہیں ہوتا تھا, ان کو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. علی فرماتے ہیں پر میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے جن دوشیزاؤں کے چہرے کبھی سورج میں بھی نہیں دیکھے تھے وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈالنا بھول گئی تھی. علی فرماتے ہیں جو بیمار تھے وہ وارثوں کے کاندھوں پہ سوار ہو کر میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے. علی فرماتے ہیں جو بچے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ انگلی پکڑ کے میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے آئے. جو بیمار تھے وہ لاٹھیاں ٹیک ٹیک کر میری بیعت کا منظر دیکھنے آئے. علی فرماتے ہیں مدینہ کے لوگوں میں ذہن میں یہ بات تھی کہ سیڑھیاں تو ختم ہو گئی ہے, علی کہیں دائیں بائیں کھڑا ہو کر خطبہ دے کر بیعت لے کے گھر چلا جائے گا. پر منظر علی کہتے ہیں بڑا عجیب ہو گیا. میں نے محمد کا امامہ پہنا, میں نے محمد کی عبا پہنی, میں نے محمد کی نالین پہنی, میں نے محمد کی انگوٹھی پہنی, میں
چلتا چلتا مسجد نبوی میں داخل ہوا، پورا مدینہ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ علی کیا کرے گا، علی کیا کرے گا۔ علی فرماتا ہے میں نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں تیسرا بیٹھا تھا، میں نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں دوسرا بیٹھا تھا، میں نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں پہلا بیٹھا تھا۔ مسند مصطفیٰ پر بیٹھ کر علی کہتے ہیں تیرا شکر ہے آج حق اپنے مقام پہ بیٹھا۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو، ہاتھ تجھے ہے میری مہربانی مہربانی بھائی جان، مہربانی مہربانی کہ آج حق اپنے مقام پہ بیٹھا۔ اچھا مولا جا کے منبر پہ بیٹھے نا، چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی مسجد میں، وہ بھی نہیں بیٹھا، وہ بھی نہیں بیٹھا، وہ بھی نہیں بیٹھا۔ علی کہاں جا بیٹھے، علی کہاں جا بیٹھے، وہ بھی نہیں بیٹھا، وہ بھی نہیں بیٹھا۔ جب چمک ہوئی شروع ہوگی نا، علی نے آواز دی یہ منبر لکڑی کے منبر کو رو رہے، اس دن مر گئے تھے جب میں دوش محمد پر سوار ہوا۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو، جس ہاتھ کا مالک علی اونچا چاہے حیدری۔ مہربانی ماں حسین کی آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ خلیفہ اللہ کہتا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، جاگنا۔ سب نے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے کہا نکل، لعنتی ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ رجیم اسے کہتے ہیں جس کی توبہ قبول نہ ہو، جس کی توبہ قبول نہ ہو، نکل، لعنتی ہو گیا۔ آدم کو نہیں جھکا۔ میں نے کہا میرا اللہ اتنے سجدے تیرے کیے ہیں، چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے، آدم کو نہیں جھکا تو کیا ہوا؟ ایک سجدے کی وجہ سے کیا فائدہ؟ اللہ نے کہا مجھے جھکنے کا، میری حجت پہ شک کر رہے ہیں، لعنتی ہے، نکل۔ اب کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، چکرالوی ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، سب بھی شیطان کو برا کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حد ہو گئی کہ غصہ ہی نہیں پورا ہو رہا۔ یہ ابھی حج سے جو بندے آئے ہیں کہ وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں، 4 پتھر ہیں وہاں پہ جناب جو حاجی بیٹھے ہو، 3 پتھروں کو کنکریاں نہ مارے حج نہیں ہوتا، ایک کو چومے نہ تو حج نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے یار، مہربانی مہربانی، ہاتھ اونچے حیدری، اللہ اکبر، نکل، لعنتی ہو گئے، رجیم ہو گیا ہے۔ ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ بھائی جان جتنے جوان بیٹھے آپ کا زیادہ حق بنتا ہے، بزرگ تو دعا بھی دیتے رہیں گے تو کافی ہے۔ یعنی کہ پتہ چلا شیطان اللہ کو مانتا تھا، صفی اللہ کا منکر ہو گیا۔ ہاں اللہ کو تو کیونکہ اللہ کے سجدے کیے، چپے چپے پہ گلو صاحب سجدہ کیا ہے، اللہ کو مانتا تھا، صفی اللہ کا منکر ہو گیا۔ اللہ نے کہا نکل میری بارگاہ سے، لعنتی ہو گیا، رجیم ہو گیا ہے، کام پر والوں پر فیصلہ خود کر لینا۔ جو اللہ صفی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کرتا، وہ علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے معاف؟ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو کسی کے، جو ہاتھ نہیں پھیلا رہا وہ مجبور ہوگا یا مغرور ہوگا۔ مہربانی، جو اللہ صفی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کرتا، وہ علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے معاف کرتا ہے؟ نکال دیا بارگاہ سے، لعنتی بنا کر۔ جاگنا جتنے جوان بیٹھے ہو، حضرت داؤد کے زمانے میں نا یہی شیطان حلیہ بدل کر، روپ بدل کر، ٹوپی شوپی پہن کے، تسبیح شسبیح پکڑ کر حضرت داؤد کے سامنے آیا، روپ تبدیل کر کے حضرت داؤد کے سامنے آیا۔ عباس مولا کے علم کی قسم ہے بھائی صفدر، میں نے جب بھی شیطان کو دیکھا ہے ملا کی شکل میں دیکھا ہے، ملائک کی شکل میں نہیں دیکھا۔ مہربانی مہربانی بھائی جان، جس حد کا مالک علی چاہے حیدری۔ حضرت داؤد کے سامنے حلیہ بدل کے، ٹوپی شوپی پہن کے، تسبیح شسبیح پکڑ کے آیا۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، حجت ہے، معصوم ہے۔ حضرت داؤد نے فوراً پہچانا اور پڑھنا شروع کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا سرکار لا حول نہ پڑھے، میں گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا،
کیسے آیا ہے؟ کہتا ہے وہ جو میں آدم کو نہیں جھکا تھا وہ پچھتاوا مجھے لے آیا ہے. وہ جو میں آدم کو نہیں جھکا تھا وہ پچھتاوا مجھے لے آیا ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، حجت ہیں، مجھے معافی تو لے دیں. آپ اللہ کی حجت ہے، مجھے معافی تو لے دیں. وہ پچھتاوا مجھے لے آیا ہے. یعنی کہ حاجی صاحب بھائی سفر اتنا عقیدہ تو شیطان کا بھی ہے کہ حجت سفارش کرے تو معافی مل سکتی ہے. جو ہاتھ پھیل گیا ہے یہ خیرات لے رہا ہے. پاک سیدنا اتنا عقیدہ تو شیطان کا بھی ہے کہ اگر حجت سفارش کرے تو معافی مل سکتی ہے. اللہ کے نبی نے عرض کی آواز قدرت نو یہ تیرے پاس معافی کے لیے نہیں آیا. داؤد یہ تیرے پاس معافی کے لیے نہیں آیا، یہ مکر لے کے آیا ہے کہ میں قیامت کے دن تو کلیم کروں گا نا کہ میں نے تو معافی کے لیے کہا تھا، مجھے معافی ملی نہیں. ابھی میں اس کے مکر کو توڑتا ہوں. اسے کہا اچھا اب آدم تو رہے نہیں، جا اور جا کر آدم کی قبر ڈھونڈ. اب آدم تو رہے نہیں، جا آدم کی قبر ڈھونڈ، اسے جھک، میں اللہ تیری شیطنت کے گناہ معاف کر دوں گا. آدم تو رہا نہیں، جا کے آدم کی قبر ڈھونڈ. گلا میرا خراب ہے، آپ کی محبت مجھے پڑھا رہی ہے، جملے کی قیمت ملنی چاہیے پھر تاکہ مجھے میرا اور حوصلہ بلند ہو جائے. جا کے آدم کی قبر ڈھونڈ، اسے جھک، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری شیطنت کے گناہ معاف کر دوں گا. مذہب جعفریہ کا پہاڑ سے بڑا نام ہے علامہ سید شہاب الدین مراشی. کم مقدس میں حرم اعظم کے سامنے مزار بھی ہے، 2 لاکھ سے زیادہ کتابوں کی لائبریری بھی ہے. وہ کہتے ہیں اصل میں آدم کی قبر کو جھکنے شیطان کے گناہ اللہ معاف نہیں کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آدم کی قبر میں جفن ہے. آدم کی قبر نجف میں، جا آدم کی قبر کو ڈھونڈ، مہربانی اور جھک، اللہ تیری شیطنت کے گناہ معاف کر دے. اس نے کہا سرکار میں کہاں جاؤں، کہاں ڈھونڈوں، یہیں کھڑے کھڑے کوئی معافی کا بندوبست نہیں ہو سکتا؟ یہاں پہ کھڑے کھڑے کوئی معافی کا بندوبست. اللہ کے نبی نے پھر اوپر دیکھا، آواز قدرت ہے یہ پھر مکر کر رہا ہے، یہ پھر مکر کر رہا ہے. میں اس کے پھر مکر کو توڑتا ہوں. اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو آدم کی قبر نہیں نہ ڈھونڈ سکتا، یہی تیرے پاس کھڑے کھڑے نا تھوڑی سی مٹی اکٹھی کرے، آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے. مہربانی حاجی صاحب، یہاں پہ کھڑے کھڑے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کر کے آدم کی قبر کی شبیہ بنا کر اسے جھک جائے، میں اللہ اس کی شیطنت کے گناہ معاف کر دوں گا. شیطان رجیم ہے، رجیم اسے کہتے ہیں جس کی توبہ قبول نہ ہو، لیکن اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. یہاں پہ کھڑے کھڑے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کر کے آدم کی قبر کی شبیہ بنا کر اسے جھک جائے، میں اس کی شیطنت کے گناہ معاف کر دوں گا. حضرت داؤد نے سے کہا جلدی کر، اللہ مہربان ہو رہا ہے، یہیں پہ کھڑا ہو، تھوڑی سی مٹی اکٹھی کر، آدم کی قبر کی شبیہ بنا اور اسے جھک، اللہ تیری شیطنت کے گناہ معاف کرنے لگا ہے. یہ 4-5 قدم پیچھے ہٹا. اس نے کہا جاؤ جی جاؤ، اپنا کام کرو، میں اصل کو نہیں جھکا تھا، تو شبیہ کو جھکانے لگا. کیا بات ہے کرمبر والوں، مہربانی تریسر والوں، حسین کے ماتمیہ آباد رہے. میں حیدریہ، میں اصل کو نہیں جھکا تھا، تو شبیہ کو جھکانے لگا ہے. شبیہ کے پتہ چلا شبیہ کا پہلا منکر شیطان ہے. شبیہ کا پہلا منکر، یعنی کہ جو بندہ کہتا ہوا نظر آئے نا کہ شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کچھ اور ہو نہ ہو شیطان سے کوئی تعلق ضرور ہے. حالانکہ پورا مذہب اسلام ہی شبیہات کا علامت مذہب ہے. پورا مذہب اسلام، یہ مسجد نبوی کی شبیہ، مسجد نبوی خانہ کعبہ کی شبیہ، پورا مذہب شبیہات کا مذہب ہے. لیکن مولا کی قسم کہتا ہے میں اصل کو نہیں جھکا، تو شبیہ کو جھکانے لگا ہے. یعنی کہ شبیہ کا پہلا منکر شیطان ہے. اور مجھے مولا کی قسم اسی لیے جو بندہ کہتا ہے نا کہ بھی شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے آخر مولوی صاحب صبح اٹھ کے شیشہ نہ دیکھا کرو. بیچ میں جناب نہیں، جناب کی شبیہ ہوتی ہے. اچھا یہ کیسی بات ہے کہ اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے، اسلامی سال کا ایسے ہی نا، پہلا مہینہ محرم، آخری مہینہ ذی الحج، یہ دونوں مہینے ساتھ ساتھ.
ذی الحج اور محرم دونوں مہینے ساتھ ساتھ ہیں. ذی الحج کا چاند ختم ہوتا ہے، محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہو جاتا ہے. ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ بھی نبی کے بیٹے کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ بھی نبی کے بیٹے کا مہینہ ہے. علامہ صاحب ذی الحج کا مہینہ بھی نبی کے بیٹے کا مہینہ، محرم کا مہینہ بھی نبی کے بیٹے کا مہینہ. جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس کے بھی پہلے 10 دن قربانی کے ہیں. ذی الحج کے بھی بھائیجان پہلے 10 دن قربانی کے، محرم کے بھی پہلے 10 دن قربانی کے. لیکن جیسے ذی الحج کا مہینہ آسمان پہ آتا ہے نا، فوراً بچہ باپ سے کہتا ہے کہ بابا جان ہم نے قربانی کرنی تھی. بکرا باپ نے لا کے دیا، بکرے تے بابا جی لے آ کے نا مہندی بھی لائی، چادر بھی ڈالی، گھنگرو بھی ڈالا پاؤں میں، رسی پکڑی گلیوں میں، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، مسجد کے سامنے، مولوی کے گھر کے سامنے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پابندی نہیں. لیکن جیسی محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہوتا ہے، جی باقی سب ٹھیک ہے، یہ شب ذوالجلال کو لے کے ہماری گلی سے نہ گزرے. ابراہیم کے بیٹے کے دن منا رہا ہے، محمد کے بیٹے کے دنوں پر پابندیاں لگا رہا ہے. اور جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس کا تعلق بھی کعبہ سے ہے. ذی الحج کا والوں کا بھی تعلق کعبہ سے ہے، محرم والوں کا تعلق بھی کعبہ سے ہے. پر فرق بڑا ہے، جو ذی الحج والے ہیں وہ کعبہ کو بنانے والے ہیں، جو محرم والے ہیں یہ کعبہ کو بچانے والے ہیں. کیا بات ہے، مہربانی میرے بزرگ دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن ذی الحج اور محرم میں اتنا فرق کیوں پڑ جاتا ہے کہ ذی الحج میں قربانی اہل سنت بھائیوں کے گھر ہوتی ہے، گوشت شیعوں کے گھر بھی آ جاتا ہے. قربانی شیعوں کے گھر ہوتی ہے، گوشت اہل سنت کے گھروں میں پہنچ جاتا ہے، سب مل کے کرتے ہیں. لیکن یہ محرم کے بیچ میں جی یہ جو شیعہ ہے نا یہ گھوڑے کے پجاری ہیں. توجہ ہے، شیعہ گھوڑے کے پجاری. اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے، جہاں گھوڑا دیکھتے جھک جاتے. مہربانی علامہ صاحب، اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے صفدر بھائی، جہاں گھوڑا دیکھتے جھک جاتے. ریس کورس والے گھوڑے کو بھی جھکتے، ٹانگے ریڑے والے گھوڑے کو بھی جھکتے. اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے، اور مولوی بھی اگر گھوڑے کا دشمن ہوتا، جہاں گھوڑا دیکھتا ضد کر جاتا. جو ہاتھ ماتھ نکاح ہے اٹھنا چاہیے یار. ہاں اگر ملا بھی گھوڑے کا دشمن ہوتا نا تو جہاں گھوڑا دیکھتا وہیں پہ روکنے ضد کرنے لگ جاتا. سارا سال اس کی مسجد کے سامنے سے، اس کے گھر کے سامنے سے ٹانگے ریڑے والا گھوڑا گزرتا ہے. کوئی پابندی نہیں، کوئی روکنے کی ضرورت نہیں. لیکن جیسی محرم کا ٹائم آتا ہے جی باقی سب ٹھیک ہے، یہ شب ذوالجلال کو لے کر ہماری گلی کے سامنے سے نہ گزرے، ہماری مسجد کے سامنے سے نہ گزرے. پتہ چلا نہ شیعہ گھوڑے کا پجاری ہے، نہ مولوی گھوڑے کا دشمن ہے، وہ بھی نسبت کا دشمن ہے. وہ بھی نسبت کا دشمن ہے، ہم بھی نسبت کے پجاری ہیں. اس سے پتہ کہ تکلیف کیا ہے اس حسین کی سواری سے. اسے پتہ ہے اگر یہ ماتمی نوجوان بازاروں میں آ کر قمیضیں اتار کر حسین کی سواری لے کر یوں ہی چوکوں پہ آ کر حسین حسین کرتے رہے تو نقصان بڑا ہو جائے گا. ایک تو حسین کا قاتل پہ نقاب ہو جائے گا، قاتل کا امپا پہ نقاب ہو جائے گا، قاتل کا داتا پہ نقاب ہو جائے گا. اور حاجی صاحب دادی تو پہلے نقاب والی ہے ہی. کیا بات ہے یار، مہربانی ہاتھ اٹھے ہے میری. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے، علی کی بیٹی آپ کو سلامت رکھے. نہ ہم گھوڑے کے پجاری، نہ مولوی گھوڑے کا دشمن. ہم بھی نسبت کو سلام کرتے ہیں، وہ بھی نسبت کا منکر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے مولا کی قسم، کچھ رہے یا نہ رہے، عزاداری مظلوم کربلا اور ولایت علی، اور ہر بندہ علی کو مان بھی نہیں سکتا. ان دو چیزوں پہ کبھی سمجھوتا ایگریمنٹ نہیں کرنا. عزاداری مظلوم کربلا اور ولایت علی
کیونکہ علی کی ولایت ابا کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ ہاں ہر بندہ علی کی ولایت کا اقرار کر بھی نہیں سکتا۔ بچے بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ علامہ محمد باقر مجلسی صاحب جن کی بہار کی 100 سے بھی زیادہ جملے قبلہ، انہوں نے جملہ لکھ کے نا کتاب میں اخیر ہی کر دی۔ وہ کہتے ہیں ولایت علی کی خاطر لڑ نہیں، کٹ نہیں، دست و گریبان نہ ہو کہ فلاں بندہ علی کو مانتا ہے، فلاں بندہ علی کو نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں تجھے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ سننا نہیں دل پہ لکھنا ہے، جو مجلسی صاحب نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں لڑ نہیں، جھگڑ نہیں، کٹ نہیں، دست و گریبان نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں علی کو مانتا ہی حلالی ہے، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو۔ کیا بات ہے یار، میں حسین کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو کسی کے، مانتا ہی حلالی ہے۔ اور بیشتر جانوروں کی مثالیں انہوں نے کتاب میں دی بھی ہیں، جن میں سے جو پہلا جانور ہے نا، جسے مذہب جعفریہ کا یہ بچہ بھی جانتا ہے، وہ کہتے ہیں نسل میں کتا ہے، مالک یہودی ہے۔ توجہ ہے، مالک یہودی۔ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہیں سرکار مصطفیٰ، سامنے ایک بندہ آیا، ابا پھٹی ہوئی، پنڈلی زخمی، ہوائیاں اڑی ہوئی، رنگ زردی سے زیادہ پیلا، بالکل ویسے شکل بنی ہوئی جیسے علی کے دشمن کی علی کے فضائل سن کے ہوتی ہے، بالکل ویسے شکل۔ سب کچھ جانتے ہوئے سرکار مصطفیٰ نے پوچھا کیا ہوا ہے تجھے؟ کہتا سرکار آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں، گلی میں یہودی کا گھر ہے، آپ نہیں پناہ دی ہوئی، اس کا کتا ہے، وہ ہمیں گزرنے نہیں دیتا۔ یہ بتا رہا تھا، بندہ دوسرا آیا، حالت وہی جو پہلے کی تھی۔ دوسرا بتا رہا تھا، بندہ تیسرا آیا، تیسرا بتا رہا تھا، بندہ چوتھا آیا، چوتھا بتا رہا تھا، بندہ پانچواں آیا۔ کتاب والے نے بندے لکھے ہیں 6 کہ سرکار مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے جی گلی سے گزرتے ہیں، یہودی کا کتا ہمیں گزرنے نہیں دیتا، گلی سے گزرتے ہیں، یہودی کا کتا ہمیں گزرنے نہیں دیتا۔ جب 6 بندے سرکار مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے نا کہ گلی سے گزرتے ہیں، یہودی کا کتا ہمیں گزرنے نہیں دیتا، ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ جملہ بھی پڑھوں گا، ہر بندے کے چہرے کی زیارت بھی کروں گا جو اس جملے کو حاجی صاحب نہ بولا، وہ نہ شیعہ نہ سنی، وہ کسی تیسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ مجلس سننے نہیں لنگر کرن تو ویکھن کے لیے آیا کہ شیعہ سنی مل کے کر دے گی۔ جب 6 بندے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے نا کہ گلی سے گزرتے ہیں، یہودی کا کتا ہمیں گزر نہیں دیتا، 650 سال کا سلمان قبر سیدھی کر کے کہتا ہے حسنین کے پاک نانا جھوٹ بولتے ہیں، یہ گزرتا تو میں بھی اسی گلی میں۔ بات ہے یہ ہاتھ نہ محتاج ہوگن، پاک سیدہ منظوری علی مداح خان بنا دو، ماں حسین کی سلامت رکھے، ہاتھ اٹھے ہے میری گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے۔ سرکار محمد سلمان جلدی نہ کر، بات کی انتہا تک جانے دے۔ زخمیوں کو ساتھ لیا، پہنچ گئے یہودی کے دروازے پر، بلا تشبیہ دروازے پر جا کے دی دستک، یہودی نے دروازہ کھولا، جیسی دیکھا نا کہ سامنے مسلمانوں کا نبی کھڑا ہے، یہودی ہاتھ باندھ کے کہتے سرکار میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا پر عزت جانتا ہوں آپ کی۔ شام کی ملگن ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ کا کلمہ تو نہیں پڑھتا پر آپ کی عزت جانتا ہوں۔ کیوں تکلیف کی؟ مجھے حکم دے دیا ہوتا میں خود دربار میں حاضر ہو جاتا۔ سرکار فرماتے باتوں میں وقت ضائع نہ کر، کہاں ہے وہ تیرا کتا جس نے کاٹا ہے میرے پیچھے پڑھنے والے نمازیوں کو؟ سرکار فرماتے کتے کو باہر بلا۔ اس نے کہا جی اندر بندہ ہوا ہے۔ سرکار فرماتے کتے کو لے گیا، یہودی نے اندر آ کے نا کتے کا مولانا صاحب پٹا کھولا، کتے کو کھینچ رہا ہے کہ باہر نکالو، کتا اندر سے باہر نہیں آ رہا۔ یہودی کوشش کر رہے کہ کتے کو باہر نکالو، کتا اندر سے باہر نہیں آ رہا، کھینچ رہا ہے یہودی کہ کتے کو باہر نکالو۔ بھائی جن کتا اندر سے باہر نہیں آ رہا، چپ کر کے بیٹھو یا اٹھ کے بولو یہ اندر کا کتا بڑی مشکل سے باہر آتا۔ کیا بات ہے یار، مہربانی بھائی جان، مہربانی مہربانی، یہ اندر کا کتا بڑی مشکل سے باہر آتا ہے۔ یہودی کھینچ کھینچ کے کتے کو لایا دروازے پر۔ جیسے کتے نے سرکار کو دیکھا نا، نالین مصطفیٰ کے قریب، حضور کی جوتی کے قریب، کتے نے اپنا سر زمین پہ رکھا۔ پتہ نہیں اپنی بولی میں کیا کہا۔ سرکار فرماتے اچھا اچھا کرتے ہیں۔ مہربانی مہربانی، سرکار فرماتے کرتے ہیں۔ زخمیوں نے کہا سرکار یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟
सरकार फरमाते हैं ये कुत्ता मुझे कह रहा है मुझे इन वाली ज़बान तो दो, मुझे इन वाली ज़बान तो दे। किताब में जुमले होते मैं बताता कि सरकार ने तस्बीह पढ़ी, नमाज पढ़ी, कौन सा अमल किया, लेकिन चंद लम्हे के बाद कुत्ता उन वाली बोली बोलने लग पड़ा। सरकार फरमाते अब बता क्यों काटा है मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को। कुत्ता कहता है सरकार एक बात का जवाब आप भी दें। सरकार फरमाते कौन सी? कुत्ता कहता है जी आज से चंद दिन पहले, आज से चंद दिन पहले आपने एक ऐलान किया है। कौन सा? जी जिसका मैं मौला हाथ ना मोहताज हो पाक सैयदा खैरात अता फरमाए, माँ हुसैन की भाईजान आपको सलामत रखे। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सरकार फरमाते बेशक किया है, छुप के नहीं किया, मैदान में किया है, सबके सामने किया है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कुत्ता कहता है सरकार उस जिसमें जिसका मैं मौला उस जिसमें मैं कुत्ता भी आता हूं, उस जिसमें मैं कुत्ता भी आता हूं। सरकार फरमाते मेरा भाई अली इब्राहिम नहीं जो सिर्फ लोगों का इमाम हो, मेरा भाई अली इब्राहिम नहीं जो सिर्फ लोगों का इमाम हो, मेरा भाई अली 18,000 आलमीन में हर जी रूह चरिंद परिंद हवान इंसान कायनात आलम में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसका मेरा भाई अली मौला ना हो। भाईजान जब कुत्ते को हो गया ना यकीन कि अली मेरा भी मौला है, अली मेरा भी मौला है, कुत्ते ने सरकार के सामने दम हिलाई, जख्मियों को घूर के कहता है हसनैन के पाक नाना समझा दे इन बदतमीजों को ये अली को भौंकना छोड़ दे, मैं इन्हें काट लाऊं। क्या बात है, ये हाथ ना मोहताज हो माँ हुसैन जी। बोलो बोलो अली लाल माँ हुसैन की सलामत रखे। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। ये अली को भौंकना छोड़े, बिल्कुल ठीक है तो चक ले हाथ तो ये अली आओ जो मैं जोर लाना थले कर लेना नहीं हाथ लाना। ये अली को भौंकना छोड़े, मैं इन्हें काटना छोड़ दूंगा। सरकार ने मुड़ के देखा जख्मी है, तवज्जो है, जख्मी है। सरकार मदद सलमान ये जख्मी कहाँ गए? सलमान हाथ बांध के कहता मौला नाराज ना होना, तो पहले मस्जिद में वो कुत्ते के खिलाफ भौंक रहे थे, अब कुत्ता उनके खिलाफ बोल रहा है। मेहरबानी, अब कुत्ता उनके खिलाफ बोल रहा है। जैसे ही यहूदी ने ये मंजर देखा फौरन कलमा पे गिर पड़ा, मुझे कलमा पढ़ा, मुझे कलमा पढ़ा। सरकार मुझे आज कलमा कैसे याद आ गया है? हाथ बांध के कहते मालिक ये कुत्ता होके आपकी मार्फत रखता है, मैं बंदा होके तेरा कलमा ही नहीं पढ़ता। अल्लाहू अकबर, मेहरबानी मेहरबानी, मैं बंदा होके तेरा कलमा ही नहीं पढ़ता। कल का यहूदी आज का मुसलमान पढ़ा ना, सरकार मत अब तूने मेरा कलमा पढ़ लिया, अब तुझ पे मेरी बात मानना भी वाजिब है। ये जो तेरा कुत्ता है ना, इसे गर्मी की हिद्दत से सर्दी की शिद्दत से बचाया कर, खाना वक्त पे दिया कर। कल का यहूदी आज का मोमिन मुसलमान कहता है मौला कुत्ते के लिए इतना बड़ा हुक्म। सरकार फरमाते हैं है कुत्ता जाएगा जन्नत, है कुत्ता जाएगा जन्नत। जागना मौला की कसम, मेरे बाद जो सवाल हो जाए मैं खुद ही जवाब दूं कि कोई बंदा कहे ये कैसी बात कर दी कि कुत्ता जन्नत में जाएगा। असाबे कहफ का कुत्ता जन्नत ही है। तेरे मुर्शद अली का फरमान ना हो, दो बेटे शाम की मलका ने मुझे दिए, घर पहुंचने से पहले मेरी नस्ल खत्म हो जाए। अभी अब्बास के अलम का जलाल जबान पे गिरे, मैं गूंगा होकर इस मिंबर से उतर जाऊं। मुझे सरकार रिसालत मात की रिसालत की कसम, अली की विलायत की कसम, हुसैन की शहादत की कसम, शाम वाली मलका के सफरों की कसम, इतनी बड़ी कसम खा रहा हूं कि अगर मैं झूठ बोलूं अभी अलम का जलाल मुझ पे गिरे। इतनी बड़ी बददुआ जब मैं अपने आप को दे रहा हूं, यहां भी मेरी पुत्री का बेटा कोई नहीं। अब भी जो अली पे शक करे वो भी अपना अब्बा तलाश करे कि मैं अली के फजाइल पे क्यों शक करूं। तेरे मुर्शिद अली का फरमान है कि वो कव्वा जिसने काबिल को कब्र खोदने का तरीका बताया था, वो कव्वा जन्नती है।
وہ کوا جنتی ہے، وہ بھیڑیا جس نے یعقوب سے کہا تھا کہ ہم یوسف کے قاتل نہیں، وہ بھیڑیا جنتی ہے، صالح نبی کی اونٹنی اور اس کا بچہ آیت اللہ بھی ہے، جنتی بھی ہے۔ اگر یہ سارے کوے کتے بھیڑیے جنتی ہے، عقیدہ ملے تو میرے ساتھ ایسے بولنا کہ پتہ چلے کہ میری 6 مجلس آج 6 مجلس ہے، باقی مجلس ایک سائڈ پہ، اس بات کی قیمت اور دعا مجھے ایک سائڈ پہ ملی تو میرا خطابت کو ٹیک مل جائے گی۔ اگر آپ نے یہ جملہ نہ سنا یقین مانو میرا قتل ہو جائے گا۔ حق بنے تو نوکر کو دعا ضرور دینا فضل۔ اگر یہ سارے کوے کتے بھیڑیے جنتی ہے تو تیرے محمد کی سواری، کیا بات ہے، مہربانی 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 ہو جائے، شام کی ملکہ سلامت رکھے۔ اگر یہ سارے کوے کتے جنتی ہے تو تیرے محمد کی سواری جنتی ہے۔ علی کا گھوڑا نام دلدل جنتی ہے، عباس کا گھوڑا نام اشہل جنتی ہے، علی اکبر کا گھوڑا نام عقاب۔ اچھا، علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب، عقاب کے باپ کا نام ہے زاد القفا، زاد القفا کے باپ کا نام ہے خنج، خنج کے باپ کا نام ہے میمون، میمون کے باپ کا نام ہے ری۔ میں جنہیں مانتا ہوں نا ان کے جانوروں کے شجرے بھی مجھے آتے ہیں۔ تو جسے علی کے مقابلے میں مانتا ہے کسی کا شجرہ تو لا۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ لگا ہوتا ہے۔ اور امام حسین کا گھوڑا نام مرتجز جنتی ہے، علی اکبر کا گھوڑا کربلا کے ہر شہداء کی سواری جنتی ہے۔ 5 وقت ٹکرے مار کر بھیک میں جنت مانگنے والے بھکاریوں کو تمہیں پتہ ہی نہیں، جنت تو آل محمد کے جانوروں کا مقام ہے، یہ ماتمی حسین کے کہیں اور بلند رہے۔ اللہ اکبر، پاک سیدہ مہربانی، ہاتھ اٹھا حیدری، مہربانی مہربانی۔ ہاں، امام حسین کے گھوڑے کا نام مرتجز، بس گفتگو تمام۔ ماں کا نام مجلی، عزادار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے۔ ماں کا نام مجلی، باپ کا کیا نام ہے؟ باپ ہے ہی نہیں، مرتجز کا باپ ہے ہی نہیں، جیسے عیسیٰ کن کی پیداوار ہے۔ ہاں جیسے عیسیٰ کن کی پیداوار ہے، نطفے کی پیداوار نہیں، ویسے مرتجز حسین کا گھوڑا بھی نطفے کی پیداوار نہیں، کن کی پیداوار ہے۔ اگر نطفے کی پیداوار ہوتا تو کبھی بھی چادر تطہیر میں جو نہ کھاتا۔ کیا بات ہے یار، کیا روحانیت ہے مجلس کی، شام کی ملکہ سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، مہربانی۔ اگر نطفے کی پیداوار، جانور اس گھر کے سمجھ میں آتے نہیں، چلا ہے آل محمد کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، مولا کی قسم۔ آج بھائی یاور عباس نے مالک ان کے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، منظور حسین جنہوں نے اس بارگاہ کی بنیاد رکھی، پاک سیدہ کروٹ کروٹ جنت امام حسین میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کے رونے کے اسباب بنا کے جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی اس بارگاہ میں، اور بلکہ یہ بارگاہ زیر تعمیر ہے، بڑی روحانیت والی جگہ ہے، بڑھ چڑھ کے کوشش کیجئے گا کہ اس بارگاہ میں اپنا اپنا حصہ ڈالیے گا۔ یہاں پہ اسی طرح سرکار قائم کے ظہور تک عزاداری مظلوم کربلا ہوتی رہے۔ اپنا گھر بنانا ہو نا تو بندہ کہتا جی ٹائل بھی لاہوروں لے کے آئیے، اچھی ملے گی ذرا۔ تو امام حسین کے گھر کے لیے جتنے سردار بیٹھے ہیں، اگر ایک بندہ بھی کوشش کرے تو اتنا خوبصورت بارگاہ بن جائے گا۔ ماں حسین کی آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج بھائی جان نے حکم کیا ہے کہ اس کا علم برآمد کروانا ہے جس کے سہارے پہ وطن چھوڑا تھا علی کی بیٹی نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کتنا مان تھا علی کی بیٹی کو عباس پر۔ ماں حسین کی آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ 9 لاکھ فوج کو دیکھتی تھی اور عباس کو دیکھتی تھی، پھر کہتی تھی میرا غازی جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کربلا میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا۔ جو زوار بیٹھے ہو میری بات کی تصدیق کرنا، سب سے چھوٹی قبر ہے غازی کی۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. سب سے بڑا قد تو عباس کا تھا، پھر یہ سب سے چھوٹی قبر عباس کی. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، جتنے ماتمی بیٹھے ہو تم نے صرف یہی سنا ہے کہ قاسم کی لاش کی تقسیم ہوئی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا سیدہ مجھے طاقت دے میں جملہ اس کی شہادت کا پڑھ سکوں. جو کمرے بنی ہاشم ہے. اللہ اکبر. عباس حسین کے ہوتے ہوئے ہاشمیوں کا چاند تھا. اللہ اکبر. کئی دفعہ اجازت مانگی غازی نے کہ مجھے میدان میں جانے دے. حسین ایک جملہ کہتے عباس چپ کر جاتا. حسین غازی کو دیکھ کے کہتے تو میری فوج کا جرنیل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میری فوج کا جرنیل ہے. ادھر سے 4 سال کی معصومہ رو کے چاچا کے پاس آتی. چاچا میرا بھائی نہیں بچتا، چاچا ایک گھونٹ اصغر کو پانی لا دے. رو کے غازی کہتے ہیں میں جیسے تیرے باپ کا نوکر ہوں ویسے ہی تیرا بھی غلام ہوں. اجازت نہیں دیتا تیرا بابا. کہتی آپ میں تیار کرواتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کیسے اجازت نہیں دیتا. اور جتنے ماتمی بیٹھے ہو عباس کی وفا دیکھنا. جب معصوم سکینہ نے کہا نا میں تیار کرواتی ہوں، غازی اتنا جھکا مشق پہننے کے لیے، مشق پہننے کے لیے اتنا جھکا کہ دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ. اللہ اکبر. دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ لگے. خود مشق پہنائی سکینہ نے. چچا کا بازو پکڑ کے بابا کی بارگاہ میں لے کے آئی. جو گھر سے بہنوں کو ساتھ لے کے مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے آئے بیٹھے. جملہ سننا. جیسے ہی عباس کے ساتھ 4 سال کی سکینہ کو آتے دیکھا نا حسین انا للہ پڑھ کے کھڑا ہو گیا. تیری اپنی مرضی ہے. انا للہ پڑھ کے حسین کھڑا ہوا. سکینہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے سکینہ دیکھ لیں ہر کسی کو بھائی ایسے ہی پیارے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جو پرانے قدیم ادادار بیٹھے ہو بھائی ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن سکینہ یہ سوچ تیرا 6 ماہ کا بھائی ہے، میرا 32 سال کا. سلامت رہو سلامت رہو. تیرا بھائی فقط 6 مہینے، میرا 32 سال کا ہے. سکینہ یہ نہ ہو کہ تیرا بھی نہ بچے. اللہ اکبر. یہ نہ ہو کہ تیرا بھی بھائی نہ بچے اور میرا بھی نہ بچے. جب عباس نکلنے لگے نا تلوار بھی تھی غازی کے پاس، لیکن مقتل میں ملتا ہے کہ جب میدان میں گیا ہے نا غازی تلوار نہیں تھی. 2 کربلا کے شہید ہیں جو نہتے میدان میں گئے ہیں. ایک علی اصغر اللہ اکبر، ایک سرکار عباس. بابا جی علی اصغر کا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ 6 ماہ کا تھا، تلوار لے کے نہیں جا سکتا تھا. یہ جس کا ڈر تھا 9 لاکھ کو، یہ بغیر تلوار کے میدان میں کیوں گیا؟ عزت آل محمد کی قسم ہے. غازی نکلنے لگا تلوار تھی عباس کے پاس. غازی کے چہرے کے جلال کو دیکھا حسین نے. حسین نے کہا اگر یوں ہی عباس میدان میں چلا گیا نا کربلا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. جاتے ہوئے عباس کو حسین نے کہا بے شک تلوار لیتا جا، لیکن غازی یہ سوچ کے زخم لگانا، زخم تو لگائے گا، شام تک بدلے میری بہنوں کو دینے پڑے. سلامت رہو. زخم تو لگائے گا، بدلے میری بہنوں کو دینے پڑیں گے. غازی بے شک لے جا تلوار. عباس نے تلوار زمین پہ پھینکی. اللہ اکبر. اور جتنے مظلوم کے ماتمی بیٹھے ٹیلے پہ کھڑے حسین. معصوم سکینہ کی نگاہ ہے بابا کی طرف، غریب حسین کی نگاہ ہے عباس کی طرف. اور جتنے حسین کے ماتمی بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کیا دیکھتی ہے؟ حسین کے چہرے پہ زردی موت کی آئی. آواز دے کے کہتی ہے بابا میرا مرتا ہے تو مر لینے دے، تو اپنا بھائی واپس بلا. سلامت رہو. میرا مرتا ہے تو مر لینے دے، تو اپنا بھائی واپس بلا. اور جتنے ماتمی بیٹھے غازی کے بازو قلم ہوئے نا، حق بنتا تھا غازی واپس آتا، لیکن عباس نے حسین کو دیکھا کہ بہت لاشیں اٹھا لی ہے. اپنے گھوڑے پہ رہوار پہ رو کے کہتا ہے مہربانی کر مجھے ادھر لے جا جدھر فوجوں کا رش زیادہ. سلامت رہو سلامت رہو. ماں حسین کی جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے لیے میں مولا کا مسکین ذاکر ہوں. مولا دی قسم ہے. ذاکروں کی جوتی اٹھانے والوں. بزرگ ذاکر نے ایک پین پڑا کرتے تھے
کہ عباس جب خیمے سے نکلنے لگے نا تو عالیہ نے جاتے ہوئے عباس سے کہا جے ویندا ہے تو ونج غازی ایہو منت ہمشیر تے لائی ونج کل ملنے نزیور قیدی والے سلامت رجو کو سمجھ آئے وہ ماتم ضرور کرے لوٹ کہتی ہے جے ویندا ہے تو ونج غازی ایہو منت ہمشیر تے لائی ونج کل ملنے نزیور قیدی والے کیوے پاوڑے ہد سمجھائی ونج کیوے بولنے نال شرابی ہائے کر دے رکھی میں بول رہے نال شرابی دے میں کو بول کے ویر دکھائی وج جب غازی چین سے زمین پہ آیا مقتل کی کتابوں میں ملتا کہ بچوں کے ہاتھ جام ہاتھوں میں رہے روح پرواز کر گئے اللہ اکبر علی کی بیٹی کہتی تھی اب میں کسی کی کوئی ضامن نہیں اللہ اکبر اب میرا علموں والا بھائی اتر گیا ہے اب میرا بھائی اتر گیا ہے سکینہ نے بھیجا تھا عباس کو پانی لینے کے لیے بابا جی غازی فرات پہ رہ گیا معصومہ شام چلی گئی عباس فرات سے واپس نہ آیا سکینہ شام سے واپس نہ آئی جب قید رہا ہوئی نا سجاد بچے ہوئے محمل لے کر سکینہ کی قبر پہ آیا جملہ آخری ہے جتنے ماتمی حاجی صاحب بیٹھے سینے پہ ہاتھ مار لینا ماں حسین کی صفدر بھائی کو زندگی والا ماتمی دیتا عطا فرمائے بچے ہوئے محمل لے کر سجاد سکینہ کی قبر پہ آیا رباب نے محمل بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا تیری اپنی مرضی ہے کڑے ہوئے محمل سے قرآن کی آیتیں زمین پہ گری نواب سکینہ کی قبر کے ساتھ ایسے لیٹی جیسے بیٹیوں کے ساتھ مائیں لیٹی سلامت رہے ماں حسین کی ماتم قبول فرمائے جیسے بیٹیوں کے ساتھ مائیں لیٹتی ہے سجاد مولا نے سکینہ کے سراندی بیٹھ کر خون کے آنسو رونا شروع کیے روز پوچھتی تھی وطن کب جائیں گے روز پوچھتی تھی وطن کب جائیں گے جتنے ماتمی بیٹھے روز پوچھتی تھی وطن کب جائیں گے اچانک شام میں زلزلہ آیا معصومہ کی قبر ہلنے لگی سجاد کہتے ہیں سکینہ قبر میں بھی سکون نہیں ہے آواز آئی سجاد سکون ہے ذرا خون والی آنکھیں اٹھا میری قبر کی پواندی تو دیکھ سجاد نے دیکھا منظر کیا تھا عباس کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بابا کا کٹا ہوا سر سکینہ کے قدموں پہ رکھ کر کہہ رہی تھی نوکر معافی مانگنے آیا ہے پانی لینے گیا تھا تو شام ہے عباس یا عباس اگر اجازت ہو اور بلند ہائے کرو بلند پتہ چلے کہ کوئی نقصان ہو گیا ہے کیونکہ یہ عباس کا علم نہیں غازی کا جنازہ ہے بھائی جان عالم دین ہے جتنے سید بیٹھو حاجی صاحب اگر اجازت دو تو ایک جملہ پڑھوں مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے آپ نے سنا ہے کہ قاسم کی لاش اکٹھی کی حسین نے قاسم کو حسین نے اس طرح سے اٹھایا کرنا اشارہ ہے اگر سمجھ آ گئی تو بابا جی عباس کو حسین نے کیسے اٹھایا جیسے شام کے وقت تھکا ہوا مزدور اپنا سامان کاندھے پہ رکھ کے نہیں جا رہا ہو زینب کہتی ہے بیگانی ماں کا بیٹا سمجھ کے میرے عباس کو میدان میں چھوڑ سلامت رہو جو ہے کر رہے اگر اجازت ہو کربلا کا منظر بن رہا ہے شہید دے ولایت علامہ ناصر عباس کے مالک درجات بلند کرے وہ ایک اعلان کیا کرتے تھے جب جنازہ برآمد کرتے تھے میں بھی اگر اجازت دو کوئی یہ نہ کہے کہ بھٹیوں والوں میں یاور عباس اس بارگاہ میں عباس کا جنازہ تھا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا سپیکر پہ دور دور آواز جا رہی ہے جو میری مائیں پہلے بیٹھی ہے تم بھی عباس کے جنازے کا استقبال کرنا کیونکہ یہ مرد ہر بندے شرما رہے ہوں گے جہاں پہ آپ کو میری بہن روکنے والا کوئی نہیں ہے آپ کی مجبوری کوئی نہیں ہے مجبوری تھی تو زینب کی شمر کہتا تھا ہر کوئی روئے زینب نہ روئے دیوار کو زمین پہ لکیریں مار کے کہتی تھی کوئی غریب بارہ اونچی آواز میں بیان کرنا علی کی بیٹی طرح پرسہ قبول فرمائے اجازت دو تو اعلان کروں
کیونکہ غریب سے غریب بھی مر جائے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے، جس کا ہو اعلان خدا نہ کرے کسی اور مسجد میں اعلان سنے بھائی جب اسے گھر کا راستہ نہیں ملتا، ایسے ہی ہے۔ اور جتنے غازی کے مرید بیٹھو آج اعلان کروں عباس کے جنازے کا سر پہ ماتم کرنا، اور جتنے ماتمی بیٹھو سیدوں سے اجازت لے کر حضرات حیدر دینا، حضرات ایک ضروری اعلان سنے حسین کے بھائی کا، حیدر زینب کی آس کا، سکینہ کی آس کا سلامت رہو، جس کے سہارے پہ وطن چھوڑا اس غازی کا جنازہ جو مسلمان عباس کے جنازے